4 لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔
रसूल होने में तुम्हारी तरह नहीं, अल्लाह का हबीब होने में तुम्हारी तरह। और वो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, तो ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में जो मेरी तरह हो। ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे सूरह मरियम शुरू होती है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है कि वो लावलद थे और बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की जो इनका और आले याकूब का वारिस हो, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की बिशारत अता फरमाई जिसका नाम उन्होंने याहया रखा। बल्कि ये नाम उन्होंने पहले से रख लिया था, ये याहया नाम उन्होंने पहले से रख लिया था। मुझे अब लोग किस सेंस में मसला पूछते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझसे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले पूछा कि पैदाइश से पहले बच्चे का नाम रखना जायज़ है। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, आप सूरह मरियम पढ़ेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि हज़रत ज़करिया ने बेटे का नाम पहले ही रख दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन कामिल था कि रब करीम मुझे बेटा ही अता फरमाएगा। तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन में ही नबुव्वत अता की और किताब दी। इनके औसाफ ये बयान किए कि वो पाकीज़ा और मुत्तकी थे, माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश नहीं थे। इन पर सलाम हो जब वो पैदा हुए, और इन पर सलाम हो जब उनकी वफ़ात हुई, और क़यामत के दिन जब उन्हें उठाया जाएगा। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर या किसी भी नबी पर सलाम भेजना और उस दिन पर सलाम भेजना जिस दिन अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है, ये कुरान मजीद से साबित है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे, दिल अफरोज साअत पे, तो ये ऐने कुरान मजीद है कि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन उन पर सलाम। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे चलकर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है कि उनके पास फरिश्ता आया। हम तीसरे पारे में भी उनका जिक्र पढ़ आए। फिर एक आध और जगह पे भी इशारतन किनायतन उनका तज़किरा आया कि उनके पास फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और फरिश्ते ने आके कहा कि मैं आपको बेटे की बिशारत देने आया हूँ। कहने लगी मेरे पास कैसे बेटा आएगा, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। तो फरमाया रब ऐसे ही करता है जब वो किसी काम का इरादा फरमा लेता है। तो हज़रत मरियम के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत फरमाई। हज़रत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो ये आपका मुजज़ा और हज़रत मरियम की करामत सामने आई कि आप एक खुश्क खजूर के नीचे बैठी तो अल्लाह ताला ने उसे सरसब्ज़ व शादाब कर दिया, और आप उसको हिलाती थी तो वो खजूरें गिरती थी। बड़ी परेशान थी आपके कौम के सामने, क्या मुंह लेके जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए इल्ज़ाम लगाना, प्रोपेगेंडा करना बड़ा ही आसान काम है। दो ही तो काम दुनिया में आसान है, एक बदगुमानी करना और एक गीबत करना। और इतना मज़ेदार काम है कि आप सारी दिहाड़ी कराएंगे। कोई बंदा थकने को तैयार, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सारा दिन। और अगर आप कहें कि अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह ले लो, सिर्फ 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तो फिर क्या बनेगा, काम याद आ जाएगा। बहुत सारे लोगों निकल लेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी याद रह जाती हैं। एक शायर ने एक शेर कहा था, मेरी थोड़ी सी शेरी ज़ौक़ है तो मुझे दिलचस्पी है, रह जाती हैं कुछ बातें ज़हन में। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त के बारे में कुछ प्रोपेगेंडा होने लगा तो मैंने उन्हें एक शेर लिख के भेजा। मुझे याद था, मैंने एक शेर लिखा। किसी शायर ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। काबे के अंदर से मिट्टी लेके लोग बुत बना लेते हैं और अल्लाह का शरीक बनाते हैं। तो कहने लगा शायर के मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। लोग तो मिनट लगाते हैं। वो जो रही मस्जिद में, पली मस्जिद में, लोगों ने इल्जाम लगाने का वक्त आया तो इल्जाम लगा दिया, सैयद आयशा सिद्दीका पे लगा दिया। सिद्दीक की बेटी और सिद्दीका, आप सोच सकते हैं कि लोग कहां तक जाते हैं और बातें कहां तक पहुंचती हैं। तो ये मेरे रब करीम का फजल और करम है कि जनाब मरियम की बारात का ऐलान भी कुरान ने किया और हजरत आयशा सिद्दीका की बारात का ऐलान भी कुरान पाक ने फरमाया। ये भी कुरान मजीद ने फरमाया है।
اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار. اور ذرا سوچو تو صحیح، جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے. اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے. اور پھر 12 سال کی جیل. پر رب فرماتے ہیں شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا. پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے. یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں. اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ. اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. پھر اس سے آگے آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے. انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا. اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے. پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا. ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے. کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے. 2 روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے. حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن، جو کہا بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی. فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں. آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے دوزخ تو دکھا، نے وہ بھی دکھا دی. فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی. تو کہنے لگا واپس چلیں. فرمانے لگے اب تو نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا. نے کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے. اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ. فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے. میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور
جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔